بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر کہانی ملتی رہے سب سے پہلے۔ ہماری ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بٹی بشیر کے ماموں ملک غفور کی رہائش گاہ کے سامنے تانگا روک دیا۔ میں تانگے سے نیچے اترا تو اس وقت تک ASI گھر کے داخلی دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ اس دستک کے جواب میں ایک ملازم صورت شخص نے دروازہ کھولا۔ ہم نے ملک غفور سے ملنے کی بات کی۔ ملازم ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ وہ ہماری وردیوں سے خاصا مرعوب نظر آتا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ پولیس والے اکثر ملک غفور سے ملنے آتے رہتے ہوں گے۔ ہمیں ڈرائنگ روم نما کمرے میں بٹھا کر ملازم ملک غفور کو بلانے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک غفور بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ یہ ہماری پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ رسمی الیکس کے بعد ملک غفور نے ہماری خاطر مدارت کے لیے احکامات صادر کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ ملک صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خاطر تواضع ادار رہی۔ اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں اور ایک نہایتی ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ میں نے کہا نا، اس وقت نہیں۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پھر کبھی باقاعدہ پروگرام بنا کر میں آپ کے دولت خانے پر دعوت کھانے آؤں گا۔ وہ دوستانہ انداز میں بولا، میں آپ کو ناراض تو نہیں کر سکتا ملک صاحب، جیسی آپ کی مرضی ویسے ہی میری بھی خوشی۔ حکم کریں، آپ نے میرے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے پپو کو پیش آنے والے لرزہ خیز واقعہ سنایا اور کہا، میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تفتیش کی گاڑی ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی ہے۔ وہ بولا، میں نے اس بچے کے بے ایمانہ قتل کے بارے میں سنا تھا، لیکن میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آپ کی تفتیش کی گاڑی کے لیے میں کیا تعاون پیش کروں؟ ملک صفدر حیات صاحب، میں نے بھی جواباً اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک غفور صاحب، ہماری تفتیش کی گاڑی جس مقام پر آ کر رکی ہے وہاں اسے ایک خاص آدمی کی ضرورت ہے اور وہ آدمی آپ ہمیں مہیا کریں گے۔ میں اب بھی کچھ سمجھ نہیں سکا۔ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مجھے جس آدمی کی تلاش ہے وہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور وہ آدمی آپ کے پاس ہے۔ آپ کس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں بشیر بھٹی کی بات کر رہا ہوں۔ بشیر بھٹی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، بشیر بھٹی، یعنی آپ کا بھانجا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کے باپ یعنی آپ کے بہنوئی افتخار بھٹی سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی زمین کا تنازع نمٹانے آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بشیر تو کافی دنوں سے خیال ہی نہیں آیا۔ میں تو بلکہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں افتخار نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ تو کیا بشیر بھٹی آپ کے پاس نہیں آیا؟ بالکل نہیں ملک صاحب، افتخار بھٹی نے تو مجھے بڑے وثوق سے بتایا تھا۔ میں نے کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، ممکن ہے بشیر باپ سے یہی کہہ کر نکلا ہو کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور پھر کہیں اور چلا گیا ہو۔ ہاں، اس بات کا امکان ہے، میں نے کہا۔ ملک غفور بولا، میں افتخار کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج کل کی اولاد اپنے باپ کی بھی باپ ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے بشیر نے افتخار کو یہی کہا ہوگا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور خود کہیں اور نکل گیا ہوگا۔ افتخار کا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے، میں تو تین تین کو بھگت رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہ نئی نسل کس طرف جا رہی ہے۔ بزرگوں کو تو یہ اپنے سامنے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ یہ 50-55 سال پہلے ایک باپ کی نئے نسل کے بارے میں ہی تاثرات تھے۔ آج کل کی اولاد کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ والدین ہر دور میں اکثر و بیشتر اپنی اولاد سے شاکی ہی نظر آتے ہیں۔ آپ اسے جو بھی نام دے لیں، مگر یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ میں نے ملک غفور سے پوچھا، آپ کے خیال میں بشیر بھٹی کہاں جا سکتا ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی خیال ظاہر نہیں کر سکتا، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ پھر مجھ سے پپو کو پیش آنے والے سانحے اور بشیر بھٹی کی مطلوبی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ میں نے جس حد تک مناسب سمجھا اسے تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ واپسی پر بھی ہم نے اللہ دیتا کوچوان سابق کانسٹیبل کا تانگا ہی استعمال کیا اور تھانہ صدر آ گئے۔ تانگے سے اترنے کے بعد میں نے اپنی جیب خاص میں سے 5 روپے نکال کر کوچوان کی جانب بڑھا دیے
रख लो, ये तुम्हारी मजदूरी है। वो 2-3 घंटों की इतनी उजरत देकर शशदर रह गया। लुकनत ज़्यादा लहजे में बोला, थानेदार साहब ये तो बहुत ज़्यादा हैं, और पुलिस वाले तो ऐसी किसी फटीक का एक आना भी नहीं देते। मैं ज़रा बखरी टाइप का पुलिस वाला हूँ अल्लाह देता, मैंने संजीदा लहजे में कहा। मेरे मज़हब में सिखाया गया है कि मज़दूर को पसीना सूखने से पहले इसकी मजदूरी मिल जाना चाहिए। काश तुम मेरे थानेदारी के ज़माने में कांस्टेबल होते और इतनी जरूरतमंदी का मुजाहरा करते तो मैं तुम्हें बताता कि तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर कितना बड़ा इनाम और दादे शुजात हासिल की है। फिर तुम्हारी बलबला अंगेज कोशिश किसी और के खाते में दर्ज ना होती। काश ऐसा होता, वो ख्वाबनाक लहजे में बोला। 5 रुपए अभी तक इसके हाथ ही में पकड़े हुए थे। मैंने इस तरफ इसकी तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा, यह 100% हलाल की कमाई की रकम है जो मैं तुम्हें अपनी ज़ाती जेब से दे रहा हूँ। इसे अपने रिज़्क में शामिल कर लो, अल्लाह भली करेगा। मैं हैरान और परेशान अल्लाह देता को इसके तांगे ही में छोड़कर थाने की इमारत में दाखिल हो गया। एएसआई भी मेरी तकलीद में कदम उठा रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में आकर बैठ गया। फरीद गौरी भी एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। ठंडे पानी के 2 गिलास पीने के बाद हम एक मरतबा फिर पप्पू मर्डर केस और इसमें मतलूब छोटे भट्टी के बारे में गुफ्तगू करने लगे। एएसआई फरीद गौरी ने कहा, आपका क्या अंदाज़ा है मलिक साहब, बड़े भट्टी ने दरोगोई से काम लिया है या छोटा भट्टी वाकई को चक्कर चलाकर ख्याली की बजाय कहीं और चला गया है? दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, मैंने कहा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमें जल्द अज जल्द बशीर भट्टी तक पहुंचना होगा। फिर आपके जहन में कोई प्लान भी है? हाँ, मैंने इस बारे में खूब अच्छी तरह सोच लिया है, मैंने हतमी लहजे में कहा। इफ्तिखार भट्टी के मुताबिक आज शाम में या रात को बशीर ने वापस आने को कहा है। इस बहस में पड़े बगैर कि वो ख्याली गया है या कहीं और गया था, ये बात वसूख से कही जा सकती है कि वो आज ही वापस कंगनी वाला आएगा। मैं एक लम्हे को खामोश होकर फरीद गौरी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने लगा। फिर कहा, मैंने फ़ैसला किया है कि आज रात 10 बजे के बाद हम दोबारा इफ्तिखार भट्टी के घर जाएंगे, फिर बशीर भट्टी से भी 2-2 हाथ कर लेंगे। ये बिल्कुल हालात के मुताबिक है, वो सराहने वाले अंदाज में बोला। हमने इफ्तिखार भट्टी से कहा था कि वो कल सुबह बशीर को थाने भेज दे, इसलिए वो रात भर तो हमारी तरफ से मुतमईन ही रहेगा। हमें अपने मकसद में कामयाबी हो जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है, मैंने कहा, मगर इस सिलसिले में एक बात मुझे परेशान कर रही है। वो क्या मलिक साहब? इस मिशन में तुम मेरे साथ नहीं होगे? वो क्यों जनाब? वो हैरत से बोला। वो इसलिए कि आज तुम्हें ज़रा जल्दी घर जाना है। मैंने याद दहानी के अंदाज में कहा, तुम्हारा बेटा राहील बीमार है, क्या तुम इसे भूल गए थे? वो पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, वाकई मलिक साहब, राहील की बीमारी को बुला बैठा था। खैर इसका भी एक हल है। मैं फरीद गौरी की फ़र्ज शनासी और अपने काम से लगन से बेहद मुतासर हुआ। मुझे उम्मीद थी कि वो आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा। मैंने कहा, फरीद तुम किस मसले का हल बता रहे हो? वो बोला, मैं रात में आपके साथ कंगनी वाला जा सकता हूँ। वो किस तरह? मैंने पूछा। इसने बताया, वो इस तरह मलिक साहब कि मैं अभी एक चक्कर अपने घर का लगा लेता हूँ, राहील की खैर खैरियत भी मालूम हो जाएगी, और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसे दोबारा डॉक्टर को भी दिखा दूंगा। मगरब के बाद वापस थाने आ जाऊंगा। आपका क्या ख्याल है? तुम्हारी तजवीज़ तो माकूल है फरीद, मैंने सर हिलाते हुए कहा, मगर मेरा ख्याल है तुम्हें बीमार बेटे को इस तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बकौल तुम्हारे वो बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद आया है। वो मेरी बात को सुनी अनसुनी करते हुए बोला, आप रात को 9 बजे से पहले तो नहीं निकलेंगे ना? इसकी दिलचस्पी और हिम्मत को देखते हुए मुझे हथियार फेंकना पड़े। मैंने कहा, ठीक है फरीद, मैं रात 10 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, इसके बाद ही थाने से रवाना होऊंगा। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को सेहत दे, आमीन। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। एएसआई फरीद गौरी ने अपने पेशे से जिस इखलास का मुजाहरा किया था वो बहुत कम पुलिस एहलकारों में नज़र आता है। ठीक ही कहते हैं, कोई भी महकमा मुकम्मल तौर पर ख़राब नहीं होता। बुरे अफराद में अच्छे बंदे भी मौजूद होते हैं जो अपने महकमे की नेक नामी को बचाने के लिए अपने ज़ाती मसाइल व मसाइब को पसे पुश्त डाल देते हैं। वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करते। इस मकसद के लिए वो किसी सिले या इनाम की भी परवाह नहीं करते। एएसआई फरीद गौरी और साबिक कांस्टेबल अल्लाह देता का शुमार ऐसे ही अफराद में किया जाएगा। रात 9:15 बजे फरीद गौरी थाने में मौजूद था। मेरे इस्तफसार पर इसने बताया कि राहील का बुखार उतर चुका है
اور دوبارہ اس نے کوئی الٹی وغیرہ بھی نہیں کی۔ وہ کھانا کھا کر آیا تھا اور میں بھی تھوڑی دیر پہلے رات کے کھانے سے فارغ ہوا تھا۔ میں نے کہا فرید ہم سادہ لباس میں کنگنی والا جائیں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ سادہ لہجے میں بولا، اور اس انتظام کے ساتھ جائیں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو بشیر بھٹی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آئیں گے۔ میں نے کہا تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جس قسم کی صورتحال چل رہی ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ساتھ گرفتاری کا پورا بندوبست لے کر جاؤں گا، آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں۔ ہم اسی موضوع پر کچھ دیر بات کرتے رہے۔ اے ایس آئی نے پوچھا کیا ہمارے ساتھ کوئی کانسٹیبل وغیرہ بھی جائے گا؟ کیا تم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہو؟ میں نے تیکھے انداز میں دریافت کیا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ملک صاحب، میرا خیال ہے آپ کی دعا اور حکم سے میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹ لوں گا۔ بس تو پھر ہم دونوں ہی اس مشن کے لیے کافی ہوں گے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ٹھیک 10 بجے ہم تھانے سے نکلے اور 10:30 بجے ہم افتخار بھٹی کے گھر میں موجود تھے۔ افتخار بھٹی ہمیں دوبارہ اپنے روبرو دیکھ کر ذرا پریشان ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ دوستانہ لہجے میں بولا، اگر آپ دوبارہ زحمت نہ بھی کرتے تو میں صبح بشیر کو لے کر آپ کے پاس تھانے آ جاتا۔ بہرحال وہ اس وقت گھر میں موجود ہے، میں ابھی اسے یہاں بلاتا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم خیالی بھی گئے تھے۔ میں نے کہا وہ خیالی سے کب واپس آیا؟ مغرب سے کچھ دیر بعد۔ اس نے جواب دیا، کیا آپ نے اس سے ہماری آمد کا ذکر کیا تھا؟ ظاہر ہے جی، اس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ تو کرنا ہی تھی نا، افتخار بھٹی نے کہا۔ میں نے پوچھا، پھر اس نے کوئی مفید بات بتائی؟ آپ خود اس سے سوال جواب کر لیں، وہ سادگی سے بولا۔ شاید آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، میں نے تو یہی محسوس کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بے گناہ ہے اور پپو کے قتل کے معاملے میں اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسے یہاں بلا لیں، میں نے کہا، میں خود اس سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ بولا، میں اسے بلاتا ہوں، مگر آپ کوئی تکلف نہیں چلے گا، رات کا کھانا آپ کو میرے گھر میں ضرور کھانا ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہوں گا، میں نے کہا۔ ہم رات کا کھانا کھا کر تھانے سے نکلے تھے۔ آپ کی یہ دعوت مجھ پر قرض رہی بھٹی صاحب، چلیں میں چائے وغیرہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد میں چائے پینے کا عادی نہیں ہوں، میں نے کہا۔ آپ کسی قسم کے تردد میں نہ پڑیں اور براہ مہربانی بشیر بھٹی کو یہاں لے آئیں۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز گلاس نظر آ رہے تھے۔ ملازمہ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی، یہ بھٹی صاحب نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بیٹھک سے نکل گئی۔ اے ایس آئی نے سوالیہ نگاہ سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہمارے حصے کا رزق ہے، خود چل کر ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کو ٹھکرانا کفران نعمت ہوگا۔ چلو اٹھا لو گلاس۔ اے ایس آئی نے اٹھ کر ٹرے میں سے 2 گلاس اٹھا لیے۔ ایک گلاس اس نے میری جانب بڑھایا اور دوسرے سے خود انصاف کرنے لگا۔ وہ خوش ذائقہ ٹھنڈا دودھ تھا، جسے پکانے کے بعد موسم کی مناسبت کے مطابق برف میں دبا کر ٹھنڈا کیا گیا تھا۔ ہم نے خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھے ہی تھے کہ بڑے بھٹی صاحب اپنے صاحبزادے بشیر بھٹی کے ساتھ بیٹھک میں داخل ہوئے۔ بشیر کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہو۔ فوری طور پر میری یادداشت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں یہ یاد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا کہ میں نے اس سے پہلے بشیر بھٹی کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہمارے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے اور افتخار بھٹی نے کہا، ملک صاحب، اگر آپ تنہائی میں بشیر سے بات چیت کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ اگر ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ کچھ باتیں پردے میں کرنا ہوئیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ بڑی نوازش آپ کی، وہ ممنونیت سے بولا۔ میں نے بشیر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اور سناؤ جوان، ادھر خیالی میں کیا حال احوال ہیں؟ تمہارے ماموں جان تو ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بشیر بھٹی کی عمر 29 یا 30 سال رہی ہوگی۔ وہ اپنی وضاقتہ اور لباس سے ایک روایتی جاگیردار دکھائی دیتا تھا، اگرچہ وہ مالی اور اراضی کے اعتبار سے جاگیردار کا رتبہ نہیں رکھتا تھا، مگر وہ خود کو ایسا ہی ظاہر کرتا تھا۔ البتہ افتخار بھٹی قدر سادگی کا نمونہ نظر آتا تھا۔ بشیر بھٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں نے اب تک جو کچھ سنا تھا وہ پہلی نظر میں ان خصوصیات پر پورا اترتا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی بھی تجربہ کار اور زمانہ شناس نگاہ یہ اندازہ لگا سکتی تھی
کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے۔ میں نے بشیر بھٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بڑے بھٹی صاحب نے تو تمہیں یہ بتا ہی دیا ہوگا کہ ہم تمہیں کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کچھ باتیں ابا جی نے بتائی ہیں، باقی آپ بتا دیں۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ یہاں تو وہ واقعی پپو والے معاملے میں ملوث نہیں تھا یا پھر کامیاب اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، پپو کے قتل کے بارے میں تم نے بھی سنا ہوگا، ہم اسی سلسلے میں چھان بین کر رہے ہیں۔ موقع واردات سے ہمیں کچھ ایسی شہادتیں ملی ہیں جن کی وجہ سے تمہاری ذات شکوک و شبہات کی زد میں آئی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے ابا جی نے ان شہادتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ چرمی بٹوئے، نائلون کی کنگھی اور بوسکی کے رومال کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، وہ تمام اشیاء میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ پھر میں نے مذکورہ بٹوا، کنگھی اور رومال اپنی جیب میں سے نکال کر بشیر بھٹی کو دکھایا اور کہا، یہ تمام چیزیں تمہاری ہی ہیں نا؟ اس نے تسلیم کر لیا، جی تھانے دار صاحب، یہ چیزیں میری ہی ہیں۔ ان اشیاء کا جائے وقوع پر پایا جانا کا مطلب سمجھتے ہو؟ ان اشیاء کے جائے وقوع پر پائے جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ میں آپ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا ہوں، وہ بڑے رسان سے بولا، مگر اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں سن رہا ہوں۔ ایک بار پھر مجھے یوں لگا جیسے میں بشیر کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں، مگر کوشش کے باوجود بھی میں یاد نہ کر سکا۔ وہ سادے سے لہجے میں مجھے بتا رہا تھا، تھانے دار صاحب، میرا بٹوا پچھلے مہینے کسی جیب کترے نے پھاڑ کر لیا تھا۔ یہ رومال اور کنگھی اسی بٹوے کے اندر موجود تھی۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 450 روپے کے کرنسی نوٹ بھی تھے۔ اب اگر یہ بٹوا، رومال اور کنگھی کسی واردات کے مقام پر پڑے ملتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ جا کر اس جیب کترے کو پکڑیں۔ اس کے طنزیہ انداز سے مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر وہ موقع غصے کے اظہار کے لیے مناسب نہیں تھا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، برخوردار، کیا تم نے میرے پاس آ کر اپنے بٹوے کی چوری کی رپورٹ درج کروائی تھی جو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں جا کر اس جیب کترے کو پکڑوں؟ اسے کسی حد تک اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قدرے معذرت خانہ انداز میں بولا، آپ کو میری بات بری لگی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ بس مجھے اس بات سے تکلیف پہنچی تھی کہ خواہ مخواہ مجھ پر شک کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس کی معذرت اور ندامت کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، پچھلے مہینے کی کس تاریخ کو تمہاری جیب کٹی تھی؟ 25 مئی کو، اس نے بتایا۔ یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا تھا؟ بشیر بھٹی نے جواب دیا، میں کاموں کی سے واپس گھر آ رہا تھا۔ بس میں سفر کے دوران میں کسی جیب کترے نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے میرا بٹوا نکال لیا۔ تمہیں کب پتہ چلا کہ تمہاری جیب کٹ چکی ہے؟ گھر آنے کے بعد مجھے اس بات کا پتہ چلا تھا۔ تم کاموں کی کیا لینے گئے تھے؟ اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا، بشیر نے جواب دیا۔ کاموں کی میں میرا دوست پرویز چیمہ رہتا ہے، ابا جی بھی اس سے کئی بار مل چکے ہیں۔ میں نے تصدیقی نظر سے افتخار بھٹی کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بشیر صحیح کہہ رہا ہے، وہ پچھلے مہینے 25 تاریخ کو کاموں کی گیا تھا۔ وہاں اس کا دوست پرویز چیمہ آڑت کا کام کرتا ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، افتخار صاحب، کیا اس روز بشیر آپ کو بتا کر گیا تھا کہ وہ کاموں کی جا رہا ہے؟ وہ تائیدی انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، یہ بڑا فرما بردار بچہ ہے، جب بھی کہیں جاتا ہے تو مجھے ضرور بتاتا ہے، جیسا کہ آج ہی آپ کو بتا کر گیا تھا کہ اپنے ماموں کے پاس خیالی جا رہا ہے۔ میرا لہجہ طنز میں بجھا ہوا تھا۔ افتخار بھٹی نے کہا، اس میں کیا شک ہے؟ اس شک کی تفصیل تو آپ اپنے سالے صاحب قبلہ ملک غفور سے پوچھیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے حقیقت حال سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب کہ آپ کا نہایت ہی فرما بردار فرزند ارجمند آج خیالی نہیں گیا تھا۔ میں نے بشیر بھٹی کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ افتخار بھٹی بڑبڑاہٹ سے مشابہ آواز میں بولا، پھر یہ کہاں گیا تھا؟ یہ تو آپ اپنے سپوت ہی سے پوچھیں، میں نے کہا۔ اس نے سوالیہ نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ بشیر بھٹی نے باپ کی نظر کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے میری جانب دیکھتے ہوئے سوال داغ دیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں آج خیالی نہیں گیا تھا؟ سب سے بڑا ثبوت تو ہم دونوں تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایک جاندار ثبوت وہاں خیالی میں تمہارے ماموں جان بھی ہیں، کیا اس سے گزارا چل جائے گا یا کوئی اور بھی ثبوت پیش کروں؟ افتخار بھٹی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ آج خیالی بھی گئے تھے؟ ہاں بھٹی صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس سے جانے کے بعد ہم سیدھے خیالی ہی گئے تھے۔
وہاں آپ کے سالہ صاحب نے بتایا کہ آپ کے برخوردار کئی دنوں سے وہاں نہیں گئے، بلکہ وہ تو خود بشیر کا انتظار کر رہا تھا۔ افتخار نے میری وضاحت پر الجھن زدہ نظر سے بیٹے کو دیکھا اور پوچھا، بشیر، اگر آج تم خیالی نہیں گئے تھے تو پھر کہاں گئے تھے؟ وہ شرمندہ سے لہجے میں بولا، میں گوہنے کی چلا گیا تھا باجی، یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ وہ بات بناتے ہوئے بولا، اس کا موقع ہی نہیں مل سکا، یہاں سے تو میں خیالی کے لیے نکلا تھا، مگر باہر جا کر گوہنے کی جانے کا پروگرام بن گیا۔ ایک دوست کو وہاں ضروری کام سے جانا تھا، وہ پہلے کبھی گوہنے کی نہیں گیا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سوچا تھا واپسی پر آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں گا، مگر اس موضوع پر آپ سے تفصیلی بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ میں یہاں پہنچا تو آپ فوراً پولیس کی کہانی لے کر بیٹھ گئے۔ میں ذہنی طور پر اتنا الجھ گیا کہ آپ کو کچھ بتا ہی نہیں سکا۔ بشیر بھٹی نے جیسے تیسے اپنے باپ کو مطمئن کر دیا۔ اس کی وضاحت کے بعد افتخار بھٹی نے اکتائے ہوئے لہجے میں صرف اتنا ہی کہا، پتہ نہیں تم نے کیسے کیسے دوست بنا لیے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ افتخار تو مطمئن ہو گیا تھا، مگر میں آسانی سے بشیر کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم گوہنے کی کس سے ملنے گئے تھے؟ ملنے میں نہیں بلکہ میرا دوست گیا تھا، وہ جلدی سے بولا، میں تو صرف اس کے ساتھ گیا تھا۔ تمہارے دوست کا کیا نام ہے؟ امتیاز، اس نے بتایا۔ کیا وہ یہیں کنگنی والا میں رہتا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا اس وقت امتیاز کو یہاں بلایا جا سکتا ہے؟ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، بشیر نے بتایا، وہ گوہنگی میں رہ گیا ہے، میں اکیلا واپس آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم لوگ گوہنگی میں کس کے پاس گئے تھے؟ امتیاز کے جاننے والے ایک شخص آغا فرہاد کے پاس۔ کیا یہ وہی گوہنگی ہے جو سیالکوٹ جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے؟ میں بال کی کھال اتارنے پر آمادہ تھا۔ جی ہاں، بشیر نے اس بات میں سر ہلایا، یہ وہی گوہنگی ہے۔ بس کنڈکٹر اکثر یہ آواز لگاتے ہیں، سیالکوٹ براستہ گوہنگی۔ بسوں کے آگے انہی الفاظ کی پلیٹ بھی لگی ہوتی ہے۔ میں گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائری میں اہم پوائنٹ بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے بشیر سے کہا، تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لوں گا۔ میں گوہنگی میں آغا فرہاد سے تمہارے اس بیان کی تصدیق ضرور کروں گا۔ ضرور جناب، ضرور، وہ مضبوط لہجے میں بولا، آپ جس طرح چاہیں اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ میں نے دوبارہ ابتدائی گفتگو کی طرف آتے ہوئے کہا، تم نے بتایا کہ پچھلے ماہ کی 25 تاریخ کو تم اپنے ایک دوست پرویز چیمہ سے ملنے کاموں کی گئے تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا۔ تمہارے اس دوست کی آڑت کی دکان ہے؟ میں نے کہا، ذرا اس کے گھر کا پتہ اور دکان کا مغلب کو بیان کرو، میں ایک بندہ کاموں کی بیچ کر تمہاری بات کی صداقت کو چیک کروں گا۔ بشیر کسی گھبراہٹ یا پریشانی میں مبتلا ہوئے بغیر بولا، پرویز کی آڑت کی دکان غلہ منڈی میں ہے، کسی سے بھی چیمہ برادرز کا پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھے پرویز چیمہ کے گھر کا ایڈریس بھی نوٹ کروایا۔ میں نے پوچھا، تم اس روز کتنے بجے کاموں کی سے بس میں سوار ہوئے تھے؟ بشیر بھٹی نے جواب دیا، لگ بھگ 2 بجے دوپہر، اور گھر کب پہنچے تھے؟ کاموں کی سے کنگنی والا تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، اس نے بتایا۔ کم و بیش اتنا ہی وقت مجھے بھی گھر پہنچنے میں لگا ہوگا، میرا خیال ہے میں 2:30 بجے دوپہر تک گھر پہنچ گیا تھا۔ کاموگی سے کنگنی والا تک بس کتنی جگہ رکی تھی؟ کنگنی والا باقاعدہ بس اسٹاپ نہیں ہے، اس نے جواب دیا، سواری کی درخواست پر کنڈکٹر بس روک لیتا ہے۔ اس طرح کاموگی سے کنگنی والا تک 3-4 مرتبہ بس رکی تھی، درمیان میں صرف احمد آباد ہی باقاعدہ اسٹاپ ہے جہاں لگ بھگ 10 منٹ کے لیے بس رکی تھی۔ میں نے ایک اور زاویے سے سوال کیا، کیا تم نے اپنی جیب کٹنے کی رپورٹ کہیں درج کروائی تھی؟ اس مرتبہ بشیر بھٹی کے باپ نے جواب دیا، ملک صاحب، ایسی چھوٹی موٹی رپورٹوں پر بھلا کہاں کارروائی ہوتی ہے؟ کاموگی سے کنگنی والا تک پولیس کہاں کہاں جیب کترے کو تلاش کرتی پھرے گی؟ یہ تو پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بھٹی صاحب، کسی چیز کی گمشدگی یا چوری کی رپورٹ درج کروانے کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ چیز پولیس دستیاب کر کے آپ کی جولی میں ڈال دے، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوتا ہے تھانے دار صاحب؟ بشیر بھٹی نے پوچھا۔ میں نے کہا، سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سے متعلقہ چیز اگر کسی واردات میں استعمال ہو جائے یا جائے وقوع پر پڑی ملے تو مصیبت چلتے چلتے آپ کے دروازے تک بھی آ پہنچتی ہے، خصوصاً کوئی ایسی چیز جو آپ کی ملکیت ہو یا آپ کی شناخت کا باعث ہو، مثلاً کاڑا ہوا رومال، استعمال شدہ کنگھی، چمڑے کا بٹوا وغیرہ وغیرہ۔ آخری جملہ میں نے طنزیہ انداز میں ادا کیا تھا۔ بشیر بھٹی فکر مند لہجے میں بولا، پھر تو واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
مجھے چاہیے تھا کہ فی الفور اپنی جیب کٹنے کی رپورٹ درج کروا دیتا۔ اب اتنا پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، افتخار بٹی نے کہا۔ جو گزر گئی وہ گزر گئی، آئندہ محتاط رہنا۔ میں نے براہ راست بشیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلو فی الحال میں تمہاری کہانی پر تھوڑی دیر کے لیے یقین کر لیتا ہوں کہ تمہارا بٹوا کسی جیب کترے نے اڑایا ہو۔ رقم نکال کر وہ بٹوا کہیں پھینک دیا، مگر ایک بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ وہ تمام اشیاء جائے واردات پر کیوں پڑی ہوئی ملی ہیں۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کوئی شخص دانستہ تمہیں اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ افتخار بٹی بولا، ملک صاحب، اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا ابا جی؟ میری بجائے بشیر نے سوال کیا۔ جائے واردات پر بشیر سے متعلق چیزوں کا پایا جانا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس معاملے میں بشیر کسی بھی طور پر ملوث نہیں ہے، افتخار بٹی نے مدلل انداز میں کہا، ورنہ کوئی مجرم اتنا نادان یا احمق نہیں ہوتا کہ پولیس کی آسانی کے لیے موقع واردات پر از خود اتنا بڑا سراغ چھوڑا ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ بشیر کے کسی دشمن نے یہ چال چلی ہے۔ افتخار بٹی کی دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ مجھے بشیر کے دشمنوں کے نام بتائیں گے تاکہ میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکوں؟ میں دانستہ تعاون آمیز گفتگو کر رہا تھا۔ میں نہیں یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ بشیر پر اب مجھے ذرا بھی شک نہیں رہا۔ اس طرح میں بہتر طور پر ان سے، خصوصاً بشیر سے، کام کی بات اگلوا سکتا تھا۔ شاید اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی جو میرے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوتی۔ افتخار بٹی نے کہا، ہر انسان کے دوست اور دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن میں خواہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اس کا مطلب ہے آپ تعاون سے انکار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ دراصل ایسا کوئی شخص میری نظر میں ہے ہی نہیں جس کا نام میں بشیر کے دشمن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو بشیر؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ میرا ایسا بدترین دشمن کوئی نہیں ہے جو مجھے قتل کے معاملے میں پھنسانے کی کوشش کرے۔ چھوٹی موٹی ناراضگی اور منہ ماری کی بات اور ہے، لیکن یہاں سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ میں نے کہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف دلیر دشمن ہی دیکھتے ہیں۔ بزدل اور کمزور افراد پیٹھ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں، اس لیے کمزور اور بے حیثیت دشمنوں سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال، وہ کندھے چکاتے ہوئے بولا، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، کوئی کمزور یا طاقتور شخص میرا دشمن نہیں ہے۔ اس کی سوچ نادانی اور بیوقوفی سے مرسا تھی۔ میں اس بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کام کی بات کی طرف آتے ہوئے میں نے بشیر بٹی سے کہا، برخوردار۔ میں نے شفقت آمیز لہجے میں سے مخاطب کیا تاکہ اپنائیت کی فضا قائم ہو سکے۔ اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تم پپو مرڈر کیس میں ملوث نہیں ہو، لیکن اپنی مکمل بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تمہیں میرے چند نازک سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ میں آپ کے ہر نازک اور اہم سوال کا جواب دینا چاہوں گا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، تاکہ میری ذات پر سے آپ کا شک مکمل طور پر ختم ہو سکے اور آپ مجھے بے گناہ تسلیم کر لیں۔ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے افتخار بٹی کی جانب دیکھا، وہ فوراً میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا، بٹی صاحب، اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جب میں کچھ راز و نیاز چھوٹے بٹی صاحب سے تنہائی میں کرنا چاہوں گا۔ افتخار بٹی فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، آپ اطمینان سے بات کر لیں، میں آپ کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھیجتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں، وہ بیٹھک سے باہر جا چکا تھا۔ میں بشیر بٹی کی طرف متوجہ ہو گیا، برخوردار، اب کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام لینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، تھانے دار صاحب، یہ بہت اچھی بات ہے اور تمہارے حق میں جاتی ہے۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تم مجھے خاصے معقول نوجوان لگتے ہو۔ وہ ایک پولیس افسر سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، خاص طور پر وہ پولیس افسر جو اس کے بارے میں تفتیش کر رہا ہو۔ میں نے دانستہ یہ رویہ اپنایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، نہیں جناب، میں ایسا محسوس نہیں کرتا، آج ہم پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ مگر مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کہیں پہلے مل چکے ہیں؟ پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم پہلے کب اور کہاں مل چکے ہیں۔ یہی تو یاد نہیں آ رہا برخوردار، میں نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ بشیر بٹی نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے پوچھا،
کیا تم جانتے ہو مقتول پپو کون تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہوا، لیکن پھر اس نے سنبھالا لے لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وہ امن آباد میں رہنے والے ایک شخص سکندر علی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کیا وہ صرف سکندر علی کا بیٹا تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، سکندر علی تو اس کا باپ تھا، پپو کسی ماں کا بیٹا بھی تو تھا۔ ظاہر ہے جناب، ہر بچے کی کوئی نہ کوئی ماں تو ہوتی ہے جو اسے جنم دیتی ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، پپو کی بھی کوئی ماں ضرور ہوگی۔ کوئی ماں ضرور ہوگی؟ میں نے اسی کے الفاظ دہرائے۔ تم اتنی زیادہ اجنبیت کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو بشیر بھٹی؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں کہنا نہیں بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم پپو کی ماں سے واقف نہیں ہو؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ تو شادی سے پہلے تمہارے کنگنی والا میں ہی رہتی تھی اور شادی کے بعد بھی سال 6 مہینے میں احمد آباد سے یہاں آتی رہتی ہے، مگر آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ جذبت ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے قدرے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، بشیر بھٹی، میں تمہیں پہلے ہی تنبیہ کر چکا ہوں، اب کسی قسم کے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ تم پپو کی ماں بشرا کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میں پوری چھان بین کے بعد ہی کسی شخص کو ٹارگٹ بناتا ہوں۔ تمہاری اور بشرا کے معاملے میں نے مکمل تحقیق کر لی ہے۔ بشرا تم سے شدید محبت کرتی تھی، مگر تمہاری ناپاک خواہش کی تکمیل کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی۔ نتیجے میں تم نے اس سے رخ پھیر لیا اور وہ بیاہ کر احمد آباد چلی گئی۔ اس شادی میں وٹا سٹا بھی ایک دباؤ کی صورت میں ہوتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بڑی حد تک درست کہہ رہے ہیں جناب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ بشرا جیسی بے وقوف عورت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ میں نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا تھا، مگر شادی کے بعد بھی اسے جب موقع ملا مجھے دیکھنے ضرور آتی ہے اور تمہیں تحفے بھی دیتی ہے۔ میں نے لقمہ دیا، کبھی بوسکی کا کاڑا ہوا ریشمی رومال، کبھی میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ میز پر رکھے بوسکی کے رومال کی طرف دیکھ کر خجالت محسوس کرنے لگا۔ میں نے کہا، یہ تتلی اور بی والا رومال بشرا ہی نے تمہیں کاٹ کر دیا تھا نا؟ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ندامت آمیز لہجے میں بولا، ہاں تھانے دار صاحب، یہ رومال بشرا ہی نے 2 ماہ پہلے مجھے دیا تھا اور بتایا تھا کہ بی سے بشرا اور بشیر ہے۔ آپ یقین جانیں، مجھے 450 روپے کھو جانے کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا اس رومال کی گمشدگی کا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم اسے بھی چاہنے لگے ہو؟ آپ اسے چاہت نہیں کہہ سکتے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں بشرا کے لیے کبھی وہ جذبات محسوس ہی نہیں کیے جسے محبت یا عشق کا نام دیا جا سکتا ہو۔ ایک لمحے کو روک کر اس نے کہا، البتہ مجھے بشرا کی دیوانگی اور احکامانہ لگاؤ پر ہمیشہ افسوس ہوتا رہتا ہے۔ میں اس کوڑ فطرت شخص کو عشق و محبت پر کوئی لیکچر دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ بات کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، اب میرے ایک آخری سوال کا جواب دے دو۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ میں نے ابھی تک اسے پپو کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، 6 جون کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ اچھی طرح غور کرنے کے بعد جواب دینا۔ اگر تم نے اس سوال کے جواب میں غلط بیانی کی تو برے پھنسو گے، اور ہاں یہ بھی یاد رکھو، اگر تم نے بار بار بیان بدلا تو پھر بھی تمہاری ہی مصیبت ہوگی۔ وہ چند لمحے غور کرتا رہا، پھر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، 6 جون وہی تاریخ ہے نا جب پپو کو قتل کیا گیا تھا؟ ہاں بالکل وہی تاریخ ہے، میں نے کہا۔ ہمیں 7 جون کی صبح اس واردات کی اطلاع دی گئی تھی۔ دین محمد کمار نے سب سے پہلے جاڑیوں میں پپو کی بے حرمت لاش دیکھی تھی۔ خدا کا شکر ہے، وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ورنہ پتہ نہیں آپ کا مجھ پر شک ختم ہوتا بھی یا نہیں۔ تم کس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہے ہو؟ وہ بولا، ویسے تو کسی بھی بات پر خدا کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، مگر میں اس وقت خاص طور پر اس لیے خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ 6 جون کی صبح سے لے کر 7 جون کی شام تک میں کنگنی والا میں بلکہ گجرا والا ہی میں نہیں تھا۔ تم اس دوران میں کہاں تھے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں 6 جون کی صبح گوینکی گیا تھا، اس نے بتایا، اور 7 جون کی شام وہاں سے واپس آیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے بیان کی تصدیق کس طرح ہوگی؟ وہ بولا، اس کی تصدیق تو ابا جی بھی کر دیں گے کہ میں 6 جون صبح سے 7 جون شام تک کنگنی والا میں نہیں تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اگر آپ گوینکی میں میری موجودگی کا پتہ چلانا چاہتے ہیں تو میں وہاں کے چودھری اشتیاق کا ایڈریس آپ کو لکھوا دیتا ہوں، آپ اس سے میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا۔
وہ کیا بھائی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا آپ گونیکی میں چودھری اشتیاق کے ڈیرے پر جو بھی پوچھ گچھ کریں گے اس کا ذکر آپ ابا جی سے نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی، خیریت؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم لوگ چودھری اشتیاق کے ڈیرے پر بم وغیرہ بناتے ہو؟ وہ جھیمتے ہوئے انداز میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں جناب۔ پھر کیسی بات ہے بٹی صاحب؟ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، آپ سمجھا کریں نا تھانے دار صاحب، میں کبھی کبھار وہاں دل پشوری کرنے چلا جاتا ہوں۔ چودھری اشتیاق ہفتہ 10 دن میں اپنے یہاں چوٹی کی طوائفوں کو بلاتا ہے۔ رات بھر رقص و سرود کی محفل جمتی ہے، شباب اور شراب کی وہاں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں برخوردار، میں نے معنی خیز انداز میں سارے لاتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے وعدے کا پاس کریں گے؟ وہ تاکیدی لہجے میں بولا۔ ابا جی کو میری اس مصروفیت کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حالات کا رخ اور بشیر بٹے کے تعاون کو دیکھتے ہوئے اس کی خواہش کے مطابق وعدہ کر لیا۔ میرا خیال ہے اس میں ایسی نقصان والی کوئی بات نہیں تھی، تاہم میں نے وارننگ دینے والے انداز میں اس سے کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں چودھری اشتیاق سے وہاں تمہاری موجودگی کے بارے میں دریافت نہیں کروں گا۔ آپ پوری طرح اپنی تسلی کر لیں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے جب کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کسی بھی طور پر پپو مرڈر کیس میں ملوث نہیں ہوں۔ آپ گوہنے کی ضرور جائیں تاکہ آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ جائے۔ اس رات جب ہم تھانے پہنچے تو 12:30 بج رہے تھے۔ اے ایس آئی کو میں نے اگلے دن کی چھٹی دے دی اور خود آرام کرنے کے لیے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا۔ آئندہ 3 روز میں میں نے کاموں کی اور گوہنے کی بندے بھیج کر بشیر بٹی کے بیان کی تصدیق کرا لی۔ بشیر عیاش طبع اور شوقین مزاج ضرور تھا، تاہم وقوع کے وقت وہ جائے واردات سے بہت دور گوہنگی میں چودھری اشتیاق کے ڈیرے پر موجود تھا۔ کاموں کی آڑتی پرویز چیمہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ بشیر کا بٹوا چوری ہو گیا تھا۔ بشیر نے اس واقعے کے بعد پرویز چیمہ کو اپنی جیب کٹنے کی کہانی سنائی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر بشیر بٹی میری شک کی ذات سے نکل گیا تھا، مگر ابھی تک پپو کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ روزانہ گھنٹوں اے ایس آئی فرید غوری سے بھی اس موضوع پر بات ہوتی تھی اور عملی کوششیں بھی جاری تھیں۔ ایک روز فرید غوری نے کہا، ملک صاحب آپ نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہے۔ کون سی بات مسٹر غوری؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، مجھے مقتول پپو کے باپ سکندر علی کا رویہ کچھ غیر فطری سا لگتا ہے۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس طرح جناب کے، فرید غوری نے کہا، اس دن کے بعد سے اس نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، حالانکہ ہمارے علاقے میں اس کے بیٹے کا قتل ہوا ہے۔ قاتل تک پہنچنے اور اسے قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے اسے ہمارا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں فرید، میں نے کہا، مگر اس سلسلے میں کچھ کوتاہی ہماری بھی ہے۔ ہماری کیا کوتاہی ہے ملک صاحب؟ میں نے کہا، سکندر علی کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا ہوگا، سوئم دسواں وغیرہ کی مصروفیت، تعزیت کرنے والوں کی آمد و رفت اور دیگر مسائل میں گھر کر گھر والوں کی مت ماری گئی ہوگی۔ یہ تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ خود وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیں۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ فرید غوری نے کہا، کل احمد آباد کا چکر لگائیں، ممکن ہے کوئی مفید بات معلوم ہو جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کل ہم احمد آباد جائیں گے۔ اگلے روز حسب پروگرام میں اے ایس آئی فرید غوری کے ساتھ ایک بیڈ فورڈ بس میں سوار ہو کر احمد آباد کی طرف جا رہے تھے۔ یہ بس گجرانوالہ سے وانڈو تک جاتی تھی اور احمد آباد کے اندر سے ہو کر گزرتی تھی۔ اس بس میں سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ تھا کہ بس اسٹاپ سے سکندر علی کے گھر جانے کے لیے ہمیں پیدل نہ چلنا پڑتا۔ یہ بس ہمارے تھانے کے سامنے سے ہی مل جاتی تھی۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ سکندر علی کی بیوی بشرا بیگم نے کھولا۔ سکندر علی اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ بشرا نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا۔ ہمارے درمیان پپو کے متوقع قاتل کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس دوران میں بشیر بٹی بھی زیر بحث آیا، لیکن میں نے تمام گفتگو کے درمیان یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ بشرا اپنے دل میں بشیر کے لیے اچھے جذبات رکھتی تھی۔ میں نے گھما پھرا کر مختلف انداز میں ایسے سوالات کیے جن سے اس کے کسی دشمن کا سراغ مل سکے، مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا کہ ایک عجیب بات ہوئی۔ اس وقت تک سکندر علی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ بشرا نے چونکنے والے انداز میں اے ایس آئی کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور چیخ سے مشابہ لہجے میں بولی، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ بشرا کے سوال پر میں نے اور فرید غوری نے بیک وقت اس طرف دیکھا جدھر بشرا نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ میں نے دیکھا اے ایس آئی کی ایک انگلی میں چاندی کی ایک انگوٹھی نظر آ رہی تھی
جس میں زرد عقیق جڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پہلے فرید کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بشریٰ نے دوبارہ استفسار کیا، یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی ہے جناب؟ اب میں نے ASI سے یہی سوال کیا۔ بولتے کیوں نہیں فرید، بشریٰ کی بات کا جواب دو، میں نے پہلے تو تمہارے پاس کبھی یہ انگوٹھی نہیں دیکھی۔ ASI نے بتایا، یہ انگوٹھی آج صبح ہی میں نے کانسٹیبل عارف سے لی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں میں پہن رکھی تھی، میں نے مانگی تو اس نے مجھے دے دی، مجھے یہ انگوٹھی پسند آ گئی تھی اس لیے میں نے اپنی انگلی میں پہن لی۔ میں نے بشریٰ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، تم اس انگوٹھی کے بارے میں اتنی شدت سے کیوں استفسار کر رہی ہو؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ انگوٹھی سکندر علی کی ہے، بشریٰ نے جواب دیا۔ جب سے پپو کو وہ سانحہ پیش آیا ہے میں نے اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی نہیں دیکھی، کئی مرتبہ اس سے پوچھ بھی چکی ہوں، وہ ہر مرتبہ یہی جواب دیتا ہے کہ انگوٹھی کہیں گم ہو گئی ہے۔ صورتحال اچانک ڈرامائی رنگ اختیار کر گئی تھی۔ جو انگوٹھی اسکندر علی کی ملکیت تھی وہ کانسٹیبل عارف کے پاس کس طرح پہنچ گئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بات کا جواب کانسٹیبل عارف ہی دے سکتا تھا، تاہم میں نے ایک مرتبہ بشریٰ سے بھی تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا، بشریٰ بی بی، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو اسکندر علی کے پاس ہوتی تھی؟ جی مجھے اچھی طرح یقین ہے، وہ پورے وثوق سے بولی، میں اس انگوٹھی کو لاکھوں انگوٹھیوں میں شناخت کر سکتی ہوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم دوبارہ آئیں گے بی بی، تم وعدہ کرو جب تک ہم یہاں نہ پہنچ جائیں تم سکندر علی سے اس گمشدہ انگوٹھی کا ذکر نہیں کرو گی، یہ بہت ضروری ہے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم کچھ ہی دیر بعد اپنے تھانے میں موجود تھے۔ میں نے فوراً کانسٹیبل عارف کو اپنے کمرے میں بلایا اور انگوٹھی کے حوالے سے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بیچارہ پہلے تو بوکھلا گیا، پھر اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ مجھے یہ انگوٹھی اس روز جائے وقوع سے ملی تھی، یہ جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ 7 جون کی صبح ہمارے ساتھ جو کانسٹیبل جائے وقوع پر گئے تھے ان میں ایک نواز علی اور دوسرا محمد عارف تھا۔ بعد ازاں یہی دونوں کانسٹیبل پپو کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھی گئے تھے۔ اس کیس کی تمام گمشدہ کڑیاں جیسے ایک دم آپس میں مل گئی تھیں۔ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ اس روز سکندر علی جائے وقوع پر موجود تھا۔ یہ ایک خوفناک انکشاف تھا۔ اس سے بھی مزید خوفناک یہ سوال تھا کہ سکندر علی خود ہی اپنے بیٹے کا قاتل تھا۔ میں نے عارف سے مزید پوچھ گچھ آئندہ کے لیے موقوف کر دی اور ASI کے ساتھ دوبارہ امین آباد پہنچ گیا۔ اس وقت تک سکندر علی گھر آ چکا تھا۔ بشریٰ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکندر علی کو ہماری آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہماری دستک پر بشریٰ نے دروازہ کھولا تو اس کے عقب میں سکندر علی کی جھلک بھی دکھائی دی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے پولیس کا لفظ نکلا۔ وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بھاگا۔ یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات تھی، اس سے میرے شک کو تقویت ملی۔ میں نے تھوڑی بھاگ دوڑ کے بعد ASI کی مدد سے سکندر علی کو گرفتار کر لیا۔ وہ ہماری حراست میں بہت تڑپا مچلا، لیکن جب میں نے اس سے انگوٹھی کے بارے میں استفسار کیا تو اس کے چہرے پر سرسوں کھل اٹھی۔ وہ نحیف سی آواز میں منمنایا، تو گویا آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ یہ گویا اس کے جرم کا ابتدائی اقرار تھا۔ ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ اس رات ہمیں سکندر علی پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، تھوڑی سی کوشش نے اسے اعتراف جرم پر مجبور کر دیا۔ اس نے پولیس کی حراست میں جو اقبالی بیان دیا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا، وہ بشریٰ اور بشیر بٹی کے تعلقات سے بڑی حد تک آگاہ ہو چکا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بشریٰ شادی سے پہلے ہی بشیر کو پسند کرتی تھی اور اب بھی موقع محل دیکھتے ہوئے اس سے ملتی رہتی ہے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس وقت تک احمد علی اور پپو 2 سال کا ہو چکا تھا۔ جب ایک موقع پر سکندر کو بشیر بٹی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ پپو کی شکل بڑی حد تک بشیر بٹی سے ملتی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو بشریٰ کا گناہ سمجھا، حالانکہ بشریٰ کی پاکیزگی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ اس کی سوچوں، اس کے خیالوں، اس کے جذبات میں ہر وقت بشیر بٹی رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا جو صورت شکل میں بشیر سے مشابہ تھا، مگر یہ بات سکندر کی سمجھ میں نہ آ سکتی تھی۔ وہ دن رات اپنی بیوی اور بشیر بٹی سے انتقام لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے اپنے بیٹے سے بھی نفرت ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اسے بشیر کی ناجائز اولاد سمجھتا تھا۔ پھر ایک روز اسے ان ناپسندیدہ افراد سے انتقام لینے کا ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ وہ حسب معمول امین آباد کے بس اسٹاپ پر پھل بیچ رہا تھا کہ ایک شخص پھل خریدتے ہوئے اپنا بٹوا وہیں بھول گیا۔
اس نے بٹوا کھول کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس بٹوے میں بشرا کے ہاتھ کا کڑا ہوا رومال، ایک عدد کنگھی موجود تھی۔ سب سے اہم چیز بشیر کی چھوٹی سی تصویر تھی۔ تصویر نہ بھی ہوتی تو اس کے سمجھنے کے لیے رومال ہی کافی تھا کہ وہ بٹوا بشیر بٹی کا ہوگا، کیونکہ مذکورہ رومال کو بشرا کے ہاتھ میں کاٹنے کے دوران دیکھ چکا تھا۔ سکندر علی سمجھ گیا کہ وہ بٹوا کسی جیب کترے کی مہربانی سے اس تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ اس میں رقم نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ جیب کتروں کو صرف رقم سے سروکار ہوتا ہے، باقی اشیاء کو وہ یوں ہی کہیں نہ کہیں پھینک دیتے ہیں۔ سکندر علی نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جس بچے سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کر کے بشیر بٹی کو پھنسانے کا ارادہ باندھ کر وہ مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ پھر 6 جون کی شام وہ چپکے سے پپو کو اپنے ساتھ لے کر نہر کے کنارے جھاڑیوں میں آ گیا۔ ایمن آباد سے کچا راستہ بھی اس طرف آتا تھا جو اس کے منصوبے کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ اس شکی القلب نے ایک غلط فہمی کی بنا پر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کا گلا گھونٹ ڈالا اور اس کی لاش کو جھاڑیوں میں پھینک کر واپس چلا گیا۔ بشیر بٹی کو پھنسانے کے لیے وہ بٹوا، بوسکی کا رومال اور کنگھی وغیرہ جائے وقوع کے قریب ہی پھینک گیا، مگر وہ خبیث انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت اس کے کبھی فعل پر تلملا رہی تھی اور اسے بھیانک انجام سے دوچار کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یہ بشیر بٹی کی خوش قسمتی اور سکندر علی کی سزا تھی، جو بشیر بٹی وقوع کے روز گوہنکی گیا ہوا تھا اور سکندر علی کے ہاتھ کی انگوٹھی جائے وقوع کے نزدیک جھاڑیوں میں گر گئی تھی۔ قدرت کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ شک، حسد اور شرک کو اسی لیے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جب شک کا بیج دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی ہی سامنے آتی ہے۔ کاش سکندر علی نے اپنی بیوی کے کردار پر شک نہ کیا ہوتا تو آج سب کچھ اس کے پاس ہوتا۔ وہ اسی شک کی آگ میں جل کر اپنے بیٹے کو قتل کر بیٹھا۔ دنیاوی قانون کی سزا ملنے سے پہلے ہی اس کے ضمیر نے فیصلہ سنا دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی پاک دامن اور آبرومند تھی تو اس خیال سے اس کا دماغ الٹ گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گلا گھونٹنے کا مرتکب ہوا ہے۔ ایک خبط الحواس اور پاگل دماغ شخص کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ میں نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے اسے عدالت کے حوالے کر دیا تھا۔ عدالت نے اسے جیل بھیج دیا۔ جیل والوں نے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا۔ وہ ایک ایسا آزاد انسان تھا جو اپنے ضمیر کا قیدی بن چکا تھا۔ بعد میں اسے ایمن آباد کے بس اسٹاپ پر خاک بسر دیکھا گیا۔ اللہ ہم سب کو صحت مند سوچ اور جائز رویہ اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آپ ایسی ہی کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو پریس کیجئے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اللہ حافظ۔